بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، سوال کیا جاتا ہے ایک مسجد میں پہلی جماعت ہو گئی ہو، پہلی جماعت کے بعد دوسری جماعت کروا سکتا ہے یا نہیں؟ پیارے بھائی جواب نوٹ فرمائیں۔ بالکل کروا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، سورۃ بقرہ میں لکھا ہوا ہے، اور رکوع کرنے والے کے ساتھ رکوع کرو، یہ اس کا ترجمہ ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کا، اور رکوع کرو رکوع کرنے والے کے ساتھ۔ یہ قرآن مجید میں اپنی پاک کلام میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے۔ پہلی جماعت ہو چکی ہے، اب دوسری جماعت نہ کرائے تو آیت مذکورہ بالا پر عمل کیسے ہوگا؟ اس آیت پہ بھی تو عمل کرنا ہے نا، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ لوگ اکثر و بیشتر کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے مسئلہ بتائیں، یا قرآن سے بتائیں یا حدیث سے بتائیں، تو یہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے سورۃ بقرہ میں وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ جب ایک جماعت ہو چکی ہے، انہوں نے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ پہ عمل کیا، وہ چلے گئے، اب آپ لوگ مسجد میں آئے ہیں تو ایک دو ساتھی اور جو ہے جمع کر کے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ پہ عمل کریں۔ ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو چکے تو ایک آدمی آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو اس سے ثواب کے حصول کی تجارت کرے؟ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے فارغ ہو چکے تھے تو ایک آدمی آیا، لیٹ ہو گیا، مسجد میں آیا تو اس نے ابھی نماز پڑھنی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نماز پڑھ کے بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسئلہ مسائل بیان کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اس کے ساتھ مل کے نماز پڑھو، تمہیں بھی ثواب ملے گا۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے دوبارہ اس کے ساتھ نماز پڑھی۔ یہ جو دلیل ہے، یہ حوالہ جامعہ ترمذی میں موجود ہے، صحیح البخاری میں تعلیقاً اور ابو یعل میں موصولاً ہے کہ انس رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں آئے تو جماعت ہو چکی تھی، انہوں نے اذان اور اقامت کہی اور جماعت کرائی۔ دیکھیں کہ تین باتیں میں نے کی ہیں، ایک میں نے قرآن مجید کا حوالہ دیا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ جو نماز پڑھنے آئے وہ نماز پڑھ کے چلے گئے، ابھی نماز کی ادائیگی کا ٹائم باقی ہے، قضا نہیں ہوئی۔ دیکھیں یہاں پوائنٹ پہ غور کریں، نماز کی ادائیگی کا ٹائم ہے، قضا نہیں ہوئی، تو آپ دو چار مسجد میں بندے آئے ہیں تو وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کو سامنے رکھ کے تو دوسری جماعت آپ کروا سکتے ہیں۔ پھر ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حدیث میں نے بیان کی ہے، یہ مضبوط سند کے ساتھ ہے کہ جماعت ہو چکی ہے، بندہ ایک آیا ہے اور کوئی بندہ نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز پڑھ کے بیٹھے ہوئے ہو، آپ میں سے کوئی ان کی ہیلپ کرنا چاہے تو یہ تجارت بہت اچھی ہے، یہ سودا بہت اچھا ہے، آپ کو بھی ثواب پہنچے گا، آپ کی نفلی ہو جائے گی، اس کی فرضی ہو جائے گی۔ تو یہ بھی دوسری جماعت کرنے کی، پڑھنے کی، پڑھانے کی ایک مضبوط دلیل ہے۔ اور جو صحیح البخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے ہے، وہ بھی مضبوط سند سے ہے۔ تو آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب یہی ہے، آخر میں پھر خلاصہ بیان کر دیتا ہوں کہ دوسری جماعت بندہ کروا سکتا ہے۔ ممانعت والے الفاظ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہیں، نہ قرآن مجید کی کسی آیت سے ثابت ہیں، نہ صحابیوں سے ثابت ہے، نہ تابعیوں سے ثابت ہے، نہ تبع تابعین سے ثابت ہے، بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ مختلف کتب کے اندر واقعات ملتے ہیں کہ جماعت ہو چکی، بعد میں آنے والوں نے بھی جماعت کروائی، تابعیوں سے ثابت ہے، تبع تابعین سے ثابت ہے۔ لہٰذا اس میں ایشو کھڑا نہیں کرنا چاہیے، لڑائی نہیں کرنی چاہیے، فرقہ واریت میں بٹ کے اس معاملے کو
ختم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ معاملے کو سمجھنا چاہیے کہ ابھی ادائیگی کا ٹائم ہے۔ ورکعوا مع الراکعین پہ عمل کرتے ہوئے پہلی جماعت والے پڑھ کے تو وہ تو چلے گئے، اب آپ آئے ہیں، ابھی ادائیگی کا ٹائم بھی موجود ہے، تو ورکعوا مع الراکعین پہ عمل کرتے ہوئے آپ دوسری جماعت کروا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے دینی فائدہ ہوا ہے تو حق بنتا ہے کہ آپ اس اسلامی چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے خیال کا اظہار کرنا مت بھولیں۔